ہمارا دو مسئلے ہیں. ہم جتنے بھی پیسے ٹیکس سے اکٹھے کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں. ہمیں قرضوں کے اوپر قسطیں دینی پڑتی ہیں, وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور ہم شروع ہی کرتے ہیں. ہم شروع ہی ہوتے ہیں خسارے سے اور ہمیں قرضے پہ ملک چلانا پڑتا ہے. یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ جو ڈالرز ملک میں آتے ہیں اس سے بہت زیادہ ڈالرز ملک سے باہر جاتے ہیں. ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. ہم نے کبھی ماضی میں کوشش ہی نہیں کی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی. جو بھی ملک ترقی کیا ہے ایسٹ ایشیا, چائنا, سب نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی ہیں. ایکسپورٹس بڑھاتی ہیں تو ڈالر آتے ہیں. ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو ہمارے خسارے ہیں. ایک کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑتا ہے, روپیہ گر جاتا ہے. روپیہ گرتا ہے, مہنگائی ہوتی ہے, غربت ہوتی ہے. اور دوسری وجہ سے کہ ہم سارا وقت, کیونکہ ہم ٹیکس ہی کتنا نہیں اکٹھا کرتے, سارا وقت ہمیں مسئلہ پڑا رہتا ہے. ہم بینکوں سے اور پیسے لیتے ہیں, اس کے اوپر سود ہوتا ہے, تو ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان کے اندر ایک اس طرح کی سرجری کرنی پڑے گی. ملک کا گورننس سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے لیے رول آف لا لانا پڑے گا. ملک کی انوائرمنٹ چینج کرنی پڑے گی. جس طرح ہم گورنمنٹ چلاتے ہیں بالکل چینج کرنا پڑے گا. اور جو ہم نے ڈالر منگوانے ہیں, ملک کے ذرا غور سے سنیں, میں آخر میں پہنچ رہا ہوں. ڈالر کیسے آئیں گے؟ ایکسپورٹس بڑھانے میں تو ٹائم لگے گا. ایک طریقہ ہے ڈالر لانے کا, اور آج بیرونی ملک پاکستانی بھی سن رہے ہوں گے, میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں بڑی دیر سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑا اثاثہ پاکستان کا بیرون ملک پاکستانی ہے. ان کے پاس جو ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, اگر ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر لیں, ہم اپنا رول آف لا ٹھیک کر دیں, ہم اس ملک کے اندر اعتماد اپنے سسٹم میں لے آئیں کہ اگر وہ اپنا سرمایہ کاری کرتے ہیں پاکستان میں, تو ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے, جو ہمارا گورننس سسٹم ہے, وہ ان کے سرمایہ کی حفاظت کرے گا. جس وقت یہ کر دیا, ذرا سنیں, میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں. 18,000 امریکہ کے اندر پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. پھر سے سن لیں, پاکستانی امریکن ڈاکٹرز امریکہ میں 18,000 ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کی ٹوٹل ویلتھ کتنی ہے؟ 18,000 پاکستانیوں کی ورث کتنی ہے؟ 200 ارب ڈالر. جو IMF کے پاس ہم گھٹنوں کے اوپر ہیں, ہم 6 ارب ڈالر مانگ رہے ہیں. 200 ارب ڈالر 18,000 پاکستانی امریکنز کے ہیں. ہمارے جو 10 پاکستانی امریکن ٹاپ بزنس مین ہیں, صرف 10, آپ کو پتا ہے ان کے پاس ان کی ورث کیا ہے؟ 25 ارب ڈالر. 25 ارب ڈالر. تو 6 ارب ڈالر کے پیچھے ہم آج IMF کے پیچھے. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک سے صرف دبئی میں, یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے, کہ اس ملک سے صرف دبئی میں چند سالوں میں پاکستانیوں نے کتنی پراپرٹی لی ہے؟ 10.4 ارب ڈالر. یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے. تو پاکستانی امیر ہیں, ملک غریب ہے. اور اس کے لیے ہم نے وہ سسٹم بنانا ہے. جب تک وہ ماحول نہیں بنے گا جس کو انیبلنگ انوائرمنٹ کہتے ہیں, ہم ان کا پیسہ نہیں لا سکتے. یہ ابھی تک صرف پراپرٹی میں پیسہ لیتے ہیں, پلاٹس لیتے ہیں, لیکن جب تک وہ سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں کریں گے, ہم اسی طرح ہی گھٹنوں کے اوپر رہیں گے. جس وقت ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کر لیا, انہوں نے سرمایہ کاری شروع کر دی پاکستان میں, آپ یقین کریں کہ وہ ان کو دیکھتے ہوئے ساری دنیا سے سرمایہ کاری آئے گا. یہاں جو چائنا کیسے اوپر گیا؟ چائنا نے سب سے پہلے اپنا سسٹم ٹھیک کیا. اس کے بعد جو بیرون ملک چائنیز تھے وہ واپس آئے, انہوں نے سرمایہ کاری کی. جب انہوں نے کی, جب سرمایہ کاری شروع ہوئی, تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح شہد کے اوپر مکھیاں آتی ہیں, ساری دنیا سے سرمایہ کار آ گیا. 30 سال میں چائنا کدھر کا کدھر پہنچ گیا, کیونکہ ادھر لیڈرشپ سمجھی کہ جب تک ہم اپنے ملک کا جو سرمایہ کاری کا ماحول ہے وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو سرمایہ کاری نہیں آنے لگی. تو پاکستان میں تو سرمایہ کاری آتی نہیں ہے, کیونکہ پلاٹ بچارا اوورسیز پاکستانی لیتا ہے, اس میں بھی قبضہ ہو جاتا ہے. وہ کون فیکٹریاں لگائے گا یہاں؟ تو یہ میں سب سے پہلے کہ ہم نے اوورسیز کا پاکستانیوں کا پیسہ لینا, ایک پلان بنایا ہوا ہے ہم نے, کیسے ان کی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. تو یہ پورا ایک پلان بنے گا کہ کیسے گورننس سسٹم ٹھیک کرنی ہے. 3.5 سال میں ہمیں پڑی, شروع میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں تھے کہ کیا حالات ہیں. پھر دوسرا, ہم نے پاکستان کے اندر لانگ ٹرم, مڈل اور لانگ ٹرم پلاننگ, ایکسپورٹس, ایک پورا ملک کو لگائیں گے ایکسپورٹس کے اوپر. ایکسپورٹرز کو VIP بنائیں گے. جو ملک میں ڈالر چیزیں بیچ کے ڈالر لے کے آئے گا,
ان کے لیے سہولتیں دیں گے، ہم نے دی تھی، اور اس کی وجہ سے ہماری ریکارڈ ایکسپورٹ تھی جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے۔ تو پھر ایکسپورٹرز کو جب تک آپ ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے، جس طرح ایسٹ ایشیا میں بنایا تھا، جس طرح انڈونیشیا، ملیشیا، یہ چائنا نے جب تک نہیں کیا، ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، ہم توجہ نہیں دی کبھی اس کے اوپر۔ پھر آئی ٹی، ہندوستان کی 140 ارب ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ ہم نے جب دی تھی تو 2 سالوں میں 70% ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی، ان کو ہم نے اٹھانا ہے کیونکہ فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے۔ تیسری چیز ٹورزم، پاکستان کے پاس کبھی ہم نے توجہ نہیں دی، اور ہماری بدقسمتی کے 2 سال کووڈ ہو گیا، کرونا ہو گیا، اس کے بعد ٹورزم ختم ہو گئی۔ تو انشاءاللہ پورا میرا پلان ہے کہ اس بار انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا کیسے ٹورزم اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی مدنیات پہ۔